تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ واچ ٹائم کافی عرصے سے پورا ہے اور سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ دکاندار نے اپنے ملازم کو دور سے کسی گاہک سے جھگڑتے دیکھا تو پاس بلا کر سمجھانے لگا، دیکھو گاہکوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، گاہک جو کہیں مان لینا چاہیے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ملازم نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس دکان کا مالک دنیا کا سب سے گھٹیا ترین آدمی ہے۔ ایک سردار جی اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے گھر گئے اور 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ جب رخصت ہوئے تو ڈاکٹر نے پوچھا، گھر میں تو خیریت ہے نا؟ سردار جی گھبرا کر بولے، ارے خوب یاد دلایا، تمہاری بھابھی کو دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ اے میری ویڈیو دیکھنے والے، دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ استاد شاگرد سے، یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ شاگرد، کیا جناب؟ استاد، سارے طالب علموں نے دودھ پر 2-2 صفحوں کا مضمون لکھا ہے، لیکن تم نے صرف 2 ہی لائنیں لکھی ہیں۔ شاگرد، جناب میں نے خالص دودھ پر مضمون لکھا ہے۔ ایک انگریز اور ایک سردار ایک ہی ہوٹل میں مقیم تھے۔ ایک دن انگریز بالکنی میں کھڑا کتاب پڑھ رہا تھا اور سردار گھاس پر بیٹھا آس پاس کا نظارہ کر رہا تھا۔ اچانک انگریز کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر باغ میں سردار کے پاس جا گری۔ انگریز نے بے اختیار کہا، او مائی بک۔ سردار نے جواب دیا، تھلے آ کے چک۔ استاد ننھے شاگرد سے، تم رو کیوں رہے ہو؟ شاگرد، سر اسکول کی گھنٹی ٹوٹ گئی ہے۔ استاد، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ شاگرد معصومیت سے بولا، تو پھر آج ہماری چھٹی کیسے ہوگی؟ ایک سردار سائنسدان نے طلباء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فرض کرو اگر میں ایک ایسا ایٹمی ہتھیار بنا لوں جس سے ایک پل میں ساری دنیا ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک کونے سے آواز آئی، جناب آپ کو نوبل پرائز دینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے نہ ہی بنائے تو اچھا ہے۔ منیجر، محترمہ آپ کا آرڈر موصول ہوا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو گھریلو ضروریات کا مزید سامان اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا جب تک آپ ہماری پچھلی رقم ادا نہیں کر دیتی۔ خاتون نے جواب دیا، محترم میرا آرڈر کینسل کر دیں کیونکہ میں اتنے طویل عرصے تک انتظار نہیں کر سکوں گی۔ ایک صاحب مچھردانی لگا کر سو رہے تھے۔ مچھردانی میں ایک مچھر بن بن کرتا ہوا گھس آیا۔ انہوں نے تالی بجا کر مچھر کو مار ڈالا اور لائٹ بند کر کے سو گئے۔ اتنے میں ایک جگنو چمکتا ہوا آ گیا۔ انہیں غصہ آیا اور کہنے لگے، دیکھو یہ کمبخت مچھر اب ٹارچ لے کر مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک آدمی نے اسٹیشن سے اتر کر ایک ٹانگا لیا۔ جب ٹانگے والا گھوڑی کو چلنے کے لیے ہانکنے لگا تو وہ آگے بڑھتی ہی نہ تھی۔ وہ ٹانگے سے اترا اور گھوڑی کے سامنے ناچنے لگا تو گھوڑی نے چلنا شروع کیا، اور ٹانگے والا جب ناچنا بند کر دیتا تو گھوڑی رک جاتی۔ کئی مرتبہ جب ایسا ہی ہوا تو مسافر نے پوچھا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ تمہاری گھوڑی کے سامنے جب تک ناچا نہ جائے وہ چلتی ہی نہیں؟ اس پر ٹانگے والے نے کہا، ہاں بھائی جی یہ بارات کی گھوڑی ہے۔ مالک مکان، چور سے سارا سامان یہاں رکھ دو ورنہ ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ چور گڑ گڑاتے ہوئے، مگر صاحب سارا سامان یہاں کس طرح رکھ دوں، آدھا سامان تو آپ کے پڑوسی کا ہے۔ ایک بیوقوف کار کی بیٹری لگوانے گیا تو دکاندار نے کہا، ایک سائیڈ کی بیٹری لگا دوں۔ بیوقوف بولا، بار بار کون آئے گا، تم دونوں سائیڈوں کی بیٹری لگا دو۔ ایک کنجوس آدمی کا لڑکا 100 روپے کا نوٹ نکل گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح نوٹ نکل آئے، مگر نوٹ نہ نکلا۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بچے کو لے کر بینک گیا اور بولا، منیجر صاحب اسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کر لو، اس کے پیٹ میں 100 روپے ہیں۔ ایک صاحب مچھلی والے کی دکان میں داخل ہوئے
اور بولے میں 5 عدد تازہ مچھلیاں خریدوں گا، لیکن طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ذرا دور کھڑا ہو جاتا ہوں، تم ایک ایک مچھلی میری طرف پھینکو گے اور میں اسے کیچ کروں گا۔ دکاندار نے پریشان ہو کر پوچھا، اس کی کیا ضرورت ہے جناب، میں شاپر میں ڈال دیتا ہوں۔ ان صاحب نے جواب دیا، دراصل مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، میں گھر جا کر بیوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مچھلیاں میں نے پکڑی ہیں۔ دو دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، شہر میں آئے دن چوری کی وارداتوں سے تنگ آ کر میں نے مجسٹریٹ کو ایک درخواست بھیجی تھی۔ دوسرے دوست نے پوچھا، پھر کوئی تسلی بخش کارروائی بھی ہوئی؟ پہلے نے جواب دیا، کہاں بھائی، بس ایک چٹھی وصول ہوئی تھی جس پر تحریر تھا، اپنی درخواست دوبارہ بھیجیے، آپ کی پہلی درخواست فائل سے چوری ہو گئی ہے۔ ایک گدھا کسی مکان کے باہر کھڑا تھا۔ دوسرے گدھے نے پوچھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پہلا بولا، میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، تو پھر ڈھونڈو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پہلے گدھے نے جواب دیا، اندر 2 آدمی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گدھے کا بچہ کہہ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہیں ان میں میرا بچہ تو نہیں۔ ایک دوست دوسرے سے، ہم میلے میں جا رہے ہیں لیکن وہاں کھائیں گے کیا؟ دوسرا دوست، جو سب لوگ کھاتے ہیں۔ پہلا، وہ کیا؟ دوسرا، دھکے۔ پہلا دوست، خاتم طائی 10 آدمیوں کو کھانا کھلا کر پھر خود کھاتا تھا۔ دوسرا دوست، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میرے والد 60 آدمیوں کو کھانا کھلا کر پھر خود کھاتے ہیں۔ پہلا دوست، تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ دوسرا دوست، وہ ایک ہوٹل میں ویٹر ہیں۔ ایک سیاستدان ہسپتال کے احاطے میں ٹہل رہا تھا کہ نرس نے آ کر انہیں کہا، جناب بہت بہت مبارک ہو، آپ کے ہاں جڑواں بچے ہوئے ہیں۔ سیاستدان اپنے خیالات میں مگن تھا، وہ چونکا اور حسب عادت تیزی سے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، دوبارہ گنتی کرواؤ۔ ایک کنجوس آدمی بیٹھا رو رہا تھا، اتنے میں اس کا دوست وہاں سے گزرا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کنجوس آدمی نے جواب دیا، پہلے گھی 55 روپے کلو تھا، اب 50 روپے ہو گیا ہے۔ دوست نے کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کنجوس آدمی نے جواب دیا، پہلے میں گھی نہ خرید کر 55 روپے بچاتا تھا، جبکہ گھی سستا ہونے کی وجہ سے صرف 50 روپے بچاتا ہوں۔ ایک سردار اپنے قصبے کی لائبریری میں روزانہ جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی کتاب الماری سے نکال کر دیکھتا اور پھر ایک زوردار قہقہ لگا کر کتاب بند کر کے الماری میں رکھتا اور مسکراتا ہوا واپس چلا جاتا۔ لائبریری کے انچارج نے اس کو ایسا کرتے کئی بار دیکھا تھا۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اگلے روز وہ سردار آیا تو انچارج اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سردار ایک تصویر پر نظریں جمائے ہوئے ہے جس میں ایک بیل کو لڑکے کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انچارج پوچھنے ہی والا تھا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے کہ اچانک سردار نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، لڑکا ابھی تک بیل کے قابو میں نہیں آیا۔ باپ بچے سے، اگر 30 روپے کے 1 درجن انڈے آتے ہوں اور میں تمہیں 15 روپے دوں تو تم کتنے انڈے خریدو گے؟ بچہ معصومیت سے، ایک بھی نہیں، کیونکہ مجھے انڈے پسند نہیں، اس کے بدلے میں چاکلیٹ خرید لوں گا۔ ایک 80 سالہ بوڑھے نے شادی کر لی۔ شادی کی رات کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر والوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ بوڑھا غصے سے بولا، جلدی سے پانی لاؤ، لگتا ہے میری روح نکلنے والی ہے۔ ایک شخص پولیس کی ملازمت کا امیدوار تھا۔ پولیس کے آفیسر سے اس کی رشتہ داری بھی تھی، اس لیے اس کے ساتھ انٹرویو میں رعایت کی جا رہی تھی۔ انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا، ابراہیم لنکن کو کس نے قتل کیا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے اس کا جواب دینے کے لیے وقت چاہیے۔ انٹرویو لینے والے نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیں اور کل صحیح جواب لے کر آئیں۔ امیدوار گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، انٹرویو کیسا رہا؟ کیا ملازمت مل گئی؟
امیدوار نے جواب دیا، لگتا تو ایسا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک قتل کا کیس دیا ہے اور قاتل کی تلاش پر لگا دیا ہے۔